السلام علیکم ناظرین، دو اہم ترین خبروں پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ ایک تو انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت جو ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں اور دیگر 13 انڈین فوجی افسر اس حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور یہ انڈیا کی جو نارتھ ایسٹ میں ریاست ہے ناگالینڈ، وہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا۔ اور ناگالینڈ وہ ریاست ہے جس میں 1950 سے لے کے اب تک جو ہے کہ وہ وہاں پہ ایک تحریک بھی چل رہی ہے جو انڈیا سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ وہاں کی کچھ لوگ جو ہیں ان کی مسلسل وہاں پہ تحریک بھی چل رہی ہے۔ تو ایک تو اس حوالے سے بات چیت کریں گے، اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ پاکستان میں جو انتہا پسندی کے حوالے سے ایک لہر چلی تھی، جس کے اوپر پھر ایک نیشنل نیریٹو بھی بنا، نیشنل ایکشن پلان بھی بنا اس کو قابو پانے کے لیے، بہت سے اقدامات بھی کیے گئے۔ اس کے بہت سے مثبت اثرات بھی نظر آئے آن گراؤنڈ ہمیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انتہا پسندی کی جو ہے کہ عکاسی کرتے ہیں۔ اور اس میں ریسنٹلی جو سیالکوٹ کا واقعہ تھا اس کے تناظر میں ہم بات چیت کرنا چاہیں گے۔ اس میں خوشائند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام دینی جماعتوں نے، سول سوسائٹی نے، جنرل پبلک نے بھی، اور پھر عسکری قیادت نے بھی اس کی کھل کر جو ہے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ اور اس میں فوری طور کے اوپر گورنمنٹ کے تمام اداروں نے ایکشن بھی لیا۔ جو اس کے اندر افراد ملوث تھے ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ان کے مقدمات بھی قائم کیے گئے، اور دہشت گردی کی جو خصوصی عدالتیں ہیں ان میں مقدمات چلائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ہجوم کے اندر جس شخص نے سری لنکا کے شہری کو بچانے کی کوشش کی، اس کو قومی سطح کے اوپر بھی اس کو سراہا گیا، حکومتی سطح کے اوپر بھی اس کو اپریسیشن لیٹر دیے گئے، پرائم منسٹر نے اس کے لیے شجاعت کا بھی اعلان کیا، اور ایک خصوصی تقریب بھی اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ پازیٹیو سائن بھی ہیں، جس کو سری لنکا کی گورنمنٹ نے اپریشیٹ بھی کیا۔ اور اس واقعے کی نتیجے میں جہاں بھی یہ خدشات لاحق ہو رہے تھے کہ پاکستان اور سری لنکا کے جو درینہ تعلقات ہیں ان کے اندر درار پڑ سکتی ہے، تو وہ جو تاثر تھا اس کو بھی سری لنکا کی گورنمنٹ نے خود اس کو اناؤنس بھی کیا، اور پھر پاکستان ہائی کمیشن جو کولمبو میں ہے وہاں پر بھی سری لنکا کی جو قیادت ہے وہ وہاں پر آئی اور پاکستان کے ہائی کمشنر سے ملاقات بھی کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا اس سلسلے میں جو پاکستان کی حکومت نے اقدامات کیے ہیں۔ ابھی جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے 245ویں راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں، اس میں بھی جہاں جو علاقائی صورتحال تھی، جو سرحدوں کی صورتحال ہے، افغانستان کی صورتحال ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کو درپیش چیلنجز ہوتے ہیں اس کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ جو سیالکوٹ کا یہ افسوسناک واقعہ تھا، اس کا بھی بڑا سیریسلی نوٹس لیا گیا، اور اس تمام جو ملٹری لیڈرشپ تھی اس نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ اس قسم کے رویوں کی جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کسی طور کے اوپر بھی ان کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، اور اس قسم کے جو واقعات میں ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ تو یہ جو عزم ہے وہ ہر سطح کے اوپر دیکھا گیا، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عموماً اس قسم کے معاملات کے اندر جو دینی قیادت ہوتی ہے، دینی جماعتیں ہوتی ہیں یا سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں، وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حکومت کو ہمیشہ ملائن کیا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے کے اندر میں نے دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام دینی جماعتوں نے جو ہے کہ سیاست سے اور اپنی نظریات سے، اپنی افیلیشن سے، اپنی وابستگیوں سے یا اپنے مفادات سے ہٹ کر جو ہے بالائے طاق رہتے ہوئے جو نیشنل انٹرسٹ تھا اور جو یہ افسوسناک واقعہ تھا اس کی کھل کے مذمت کی اور قومی مفادات کو پیش نظر رکھا۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ اور جو دینی جماعتیں تھیں انہوں نے بھی بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، نیشنل لیول کے اوپر بھی، صوبائی لیول کے اوپر بھی، اور جو ریجنل سطح کے اوپر جو مختلف فورمز ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ اور پاکستان کی جو دینی قیادتیں تھیں، تمام وفاق یا تمام مسالک کے جو نمائندے تھے، انہوں نے اسلام آباد میں جو سری لنکن ہائی کمشنر ہے ان سے ملاقات کی، ہائی کمیشن میں گئے اور ان کے ہائی کمشنر سے ملاقات کی، اور مکمل اس واقعے سے افسوس کا اظہار بھی کیا، اس کی مذمت بھی کی، اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا، ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ اور پھر اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین بھی تھے، اس میں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی جو ہیں بین المذاہب ہم آہنگی کے
طاہر اشرفی صاحب وہ بھی تھے، اور اس ساتھ ساتھ جو باقی مختلف وفاق ہیں، مختلف مسالک کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے، اور انہوں نے بھی اس یکجہتی کا اظہار کیا. تو یہ بڑے پازیٹیو سائن ہیں. جو معاملہ جو ہے ملٹری سطح کے لیول کے اوپر، مطلب سوشل میڈیا کے اوپر بعض لوگ اس قسم کے جو تاثرات ہیں یا اس قسم کے جو رویے ہیں ان کو ان ریاستی اداروں کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ماضی میں اگر جہاد افغانستان کا تناظر دے کر یا کشمیر کے تناظر کے اندر یا طالبان کے تناظر کے اندر گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں سم ٹائم یہ ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ریاست پاکستان نے خود ایسے عناصر کو تقویت دی یا ان کو بوسٹ اپ کیا یا ان کو سپورٹ کیا. میرا خیال ہے یہ تاثر بھی اس حد تک درست نہیں ہے جس حد تک بیان کیا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی جب انٹرنیشنل آپ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے، انٹرنیشنل سینیریو ہوتا ہے، اس میں آپ تنہا نہیں رہ سکتے. جو 70 یا 80 کی دہائی میں پاکستان کو ریجنل چیلنجز درپیش تھے وہ آج نہیں ہیں، آج ان کی نوعیت کچھ اور قسم کی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو بھی ہمیں سمجھنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جہاں ہم انٹرنلی اتنا پولیٹیکلی، ملیٹریلی اور سوشل سطح کے اوپر، سول سوسائٹی کی سطح کے اوپر جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اسی عزم کا اظہار ہمیں اس تناظر میں بھی ضرور کرنا چاہیے کہ جو انٹرنیشنلی بعض ادارے یا ممالک جو ہیں وہ اسلاموفوبیا کے تناظر کے اندر بعض ایسی چیزیں کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے دنیا بھر میں جذبات مجروح ہوتے ہیں. تو اسی یکجہتی کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے اندر بھی یہ معاملات اٹھانے چاہیے کہ انٹرنیشنلی ان واقعات کے تدارک کے لیے جو عالمی برادری ہے ان کی کیا ذمہ داری ہیں، اور ان کو وہ ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے تاکہ کسی کے بھی جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، کسی کی تضحیک نہ کی جائے، کسی کو تذلیل نہ کی جائے، تاکہ ریاکشن بھی ایسا کوئی نہ ہو. تو یہ بھی ایک جو ہے کہ بڑا ہمیں اس حوالے سے بھی سوچنا ہوگا. دوسری بات جو ہے کہ انڈیا کے اندر یہ جو واقعہ پیش آیا، ان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کی ہیلی کاپٹر حادثے میں جو وہ ہلاکت ہوئی ہے، یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے. ابھی یہ عہدہ جو ہے چیف آف ڈیفنس اسٹاف انڈیا میں 1 سال پہلے ہی کریٹ کیا گیا تھا، اور تقریباً 1-2 دہائیوں کی اس کے اوپر وہاں ڈبیٹ چلتی رہی، اور جو وہاں کی تینوں فورسز تھی ان کے اندر ایک مربوط کوارڈینیشن قائم کرنے کے لیے، اور پھر ان کی اور ڈیفنس منسٹری کے درمیان ایک ایڈوائزری رول کے حوالے سے اس پوزیشن کو کریٹ کیا گیا تھا. اور ایک زمانے میں پاکستان میں بھی اس کے اوپر بڑی ڈبیٹ رہی تھی کہ اس قسم کا عہدہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن پاکستان میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے کہ وہ ایک ایسا عہدہ ہے جو تینوں مسلح افواج کے سربراہ کے طور کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اور پھر جتنے بھی اسٹریٹجک ایشو ہیں ہمارے ان کو بھی سپروائزری رول ان کے پاس ہوتا ہے. تو یہ حادثہ یقیناً انڈیا کے لیے ایک بڑا دھچکا بھی ہوگا ان کی فورسز کے لیے، اور بالخصوص ایسے علاقے میں ناگالینڈ میں جہاں پچھلی 7 دہائیوں سے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہو، وہاں پہ اس ریاست کے اندر امن و امان کے مسائل بھی ہیں. وہاں پہ اس حادثے کا ہونا یقیناً ان کی اپنی جو بھی انٹیلیجنس ہوگی، اپنے ادارے ہوں گے تحقیقات کر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کہیں تخریب کاری یا دہشت گردی کا کوئی عنصر تو نہیں ہے، یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے. لیکن اس ریجن کے اندر، ناگالینڈ کے اندر، اس کی تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہوئے، وہاں پہ چلتی ہوئی تحریکوں کو دیکھتے ہوئے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ شاید تخریب کاری کا بھی کوئی نتیجہ ہو. لیکن جو بھی معاملات ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کو معمول پہ آنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمیں ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، برابر شریک ہونا چاہیے، اور جو گرے شکوے یا مسائل ہیں ان کو میرے خیال ہے بیٹھ کے اگر بات کی جائے، طے کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، ریدر دین کہ ہم ایسے مواقعوں کے اوپر بھی بعض عناصر جو ہیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر جس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں یا اظہار کیا جاتا ہے، میرے خیال اس سے گریز کرنا چاہیے. اور ایسے مواقعوں کے اوپر کسی کے ساتھ اگر اظہار ہمدردی کیا جائے، افسوس کیا جائے، تو رنجشیں کم ہونے کا امکان ہوتے ہیں اور مواقع ہوتے ہیں. تو دونوں ملکوں کی قیادتوں کو میرے خیال ہے رنجشیں کم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ نے بھی، سیاسی لیڈرشپ نے بھی اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور تعزیت کی ہے انڈیا کی حکومت اور اہل خانہ کے ساتھ. میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو اس قسم کے حالات کا جو عکاسی ہو رہی ہے
ان میں میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کو دیکھنا ہوگا کہ کس انداز میں مل بیٹھ کر معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، اور جو دیرینہ مسائل ہیں دونوں ممالک کے درمیان اگر ان کو حل کر لیا جائے تو شاید دونوں ممالک زیادہ بہتر طور کے اوپر آگے بڑھ سکتے ہیں۔